سر ہمارے تثلیثی بھائی یسوع مسیح کے متعلق اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، تو میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی ایک خاص نوعیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مسیح کے لیے کامل خدا اور کامل انسان کی اصطلاحات جائز ہیں؟ اس حوالے سے پہلے تو اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا بذات ہی ایک کامل ہستی ہے اور انسان بھی بذات ہی ایک کامل ہستی ہے تو یہ دو کامل ہستیاں بنتی ہیں۔ اگر ایک کو دوسری ہستی میں شامل کر دیا جائے تو دونوں کی کاملیت کو قائم رکھنا مشکل ہے یا ناممکن ہے، اور اگر دونوں کا اتحاد قائم کر دیا جائے تو پھر بھی یہ دو رہتی ہیں، ایک نہیں بنتی۔ جہاں تک تجسم یعنی انکارنیشن کی اصطلاح کا عمومی مطلب لیا جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہاں ایک تیسری ہستی تخلیق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پہلی دونوں ہستیوں کی کاملیت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ان میں تنزل اور تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ ڈاؤن فال اور چینج پہلی دونوں کامل ہستیوں میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ کامل دونوں نہیں رہتی، اور ان کے اجزاء جو ہیں، دونوں کے اجزاء جو ہیں، خاص مخصوص اجزاء، وہ ایک تیسری ہستی میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک تیسری ہستی وجود میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کا صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے پہلے نمبر پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کامل کی ایک واضح اور حتمی تعریف طے ہونا چاہیے، جو کہ آج تک نہیں ہو سکی یا ہم نے توجہ نہیں دی اس پر۔ جب یہ لفظ مسیحی الہیات میں بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے۔ یہ بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ کامل کے لیے انگریزی زبان میں 3 اصطلاحات یا 3 الفاظ موجود ہیں جن کو ہم اپنی عام زندگی میں، عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے مکمل، کمپلیٹ، دوسرا ہے ہول یعنی پورا، WHOLE ہول، تیسرے نمبر پہ پرفیکٹ ہے، ترجمہ ہم کامل کرتے ہیں۔ لفظ پورا یعنی ہول، لفظ کامل یعنی پرفیکٹ، اور لفظ مکمل یعنی کمپلیٹ اگرچہ ہم مانی ہیں لیکن ان کا طریقہ استعمال فرق ہے۔ تینوں کے استعمال کی جگہ الگ الگ ہے، کوئی ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کامل ایک اخلاقی اور روحانی اصطلاح ہے، جبکہ پورا یا مکمل عام اصطلاح ہے۔ تینوں کے استعمال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے اردو ادب میں لفظ کامل ہی رائج ہے، اس لیے اسی لفظ کی بنیاد پر باقی معنوں کے ساتھ ہم اس کی چند تعریفات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، جن کی مدد سے اس اصطلاح کے کوئی مخصوص معنی مقرر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثلا نمبر 1، کامل سے مراد ایسی شے ہے جو بتدریج ارتقا کرتی ہوئی درجہ کمال کو پہنچ گئی ہو۔ یہ کمال کا ارتقائی یعنی ایوولوشنری پہلو ہے۔ دوسرے نمبر پر، کامل سے مراد ایسی شے ہے جس میں مزید کسی شے کی گنجائش نہ ہو۔ یہ کمال کا مادی یعنی میٹیریل پہلو ہے۔ نمبر 3، کامل سے مراد ایسی شے ہے میں کچھ گھٹا دینے یا بڑھا دینے سے اس کے کمال میں کوئی تنزل یا تغیر پیدا ہو جائے اور اس کی کاملیت برقرار نہ رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جو تعریف ہم قائم کریں گے وہ یہ ہے کہ کامل سے مراد ایسی شے ہے جس کی ذات و صفات اس کی کاملیت یعنی ہولنس کے لیے کافی یعنی انف ہوں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رومن کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم کی کتاب میں لفظ کامل کی بجائے سچا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ٹرو۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم صفحہ نمبر 162، نشرین کیتھولک بشپس کمیشن برائے مسیحی تعلیم، سنہ اشاعت 2012۔ اس کتاب میں سچا خدا اور سچا انسان کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے کہ ابن خدا کے تجسم کے یکتا اور واحد واقعہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یسوع جزوی طور پر خدا اور جزوی طور پر انسان ہے، اور نہ ہی یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ انسانی اور الہی انتشاری مرکب کا نتیجہ ہے۔ سچا خدا ہوتے ہوئے سچا انسان بنا۔ یہ تو جناب میں نے کوٹیشن بیان کر دی اس کتاب کی۔ یہاں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ اگر یسوع جزوی طور پر خدا نہیں اور نہ ہی جزوی طور پر انسان ہے تو پھر دو کامل ذاتیں اپنی الگ الگ کاملیت کے ساتھ ایک کیوں کر کہلا سکتی ہیں؟ ایسا تو اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی اپنی کاملیت سے جزویت کی طرف آئیں اور ایک دوسرے کے اجزاء کو اپنی ذات میں حذف شدہ اجزاء کی جگہ اختیار کریں، جیسا کہ مسیح کے متعلق مقدس پولس نے لکھا کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں فلپیوں کے نام خط 2 باب کی 5 سے 8 آیات۔ مقدس پولس کے اس بیان کے مطابق ایک ایسا خدا مجسم ہو رہا ہے جو اپنی الوہیت کے مرتبے سے نیچے آ چکا ہے اور انسان کے مشابہ بن جاتا ہے یا ایک انسانی جسم اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں خدا اور انسان اپنی کاملیت کی حالت پر قائم نہیں رہ سکتے، اور اپنی ذات کے خالی کردہ حصوں میں دوسری ذات کے اجزاء کو قبول کرنے سے وہ ایک تیسری ہستی کی تخلیق کا موجب بن جاتے ہیں۔ اب نہ پہلی ذات سچی یا حقیقی رہی اور نہ ہی دوسری ذات سچی یا حقیقی رہی، بلکہ یہ دونوں بقدر صفات مخصوصہ ایک تیسری ذات میں مجتمع ہو گئیں۔ لہٰذا یہ تیسری ہستی خدا سے کمتر اور انسان سے برتر تو کہلا سکتی ہے، لیکن خدا سے خدا اور انسان سے انسان نہیں کہلا سکتی۔